5 दिन سے مسلسل میں سائیں کو جھوٹ بتاتا رہا، جس سے مجھے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ نے مجھے ہمت عطا فرمائی، میں نے سچائی بیان کی اس امید پہ کہ آپ لوگ جو سن رہے ہو تو اس سے ایک سبق یہ حاصل کرو گے کہ آدمی سچ بول سکتا ہے کیسا بھی ہو۔ اور ہماری پولیس نے جو ہمارے ساتھ تعاون اچھا کیا اس کی بنا پر کہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب مجھے بار بار روز سمجھاتے تھے، دیکھو بیٹا تیری آخرت بھی خراب ہوگی، تیرا مستقبل بھی خراب ہوگا، تو سچائی بیان کر۔ انہوں نے کوئی میرے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، کوئی تھپڑ نہیں مارا، کوئی ڈنڈا تک نہیں دکھایا، میں نے صرف محبت کے اندر اور سچائی بیان کی اللہ کے خوف سے۔ تو آپ سنیں کہ وہ بچہ جو تھا وہ باہر، جب میں مسجد سے نکلا تقریباً 8:30 بجے کا وقت تھا، 8:30 بجے کا وقت تھا، تو میں نے مسجد کا دروازہ کھولا، جیسے جب میں باہر نکلا وہ بچہ باہر کارنر کی دکان کے باہر کھڑا ہوا تھا، اس کا امامہ شریف ہماری سیڑھیوں کے اوپر سیمنٹ کی 2-3 بوریاں تھیں ان کے اوپر رکھا ہوا تھا، ٹوپی اور اس کے اندر امامہ تھا۔ تو وہ جو ہے بچے کو میں لے کر آیا، باہر سے لے کر آیا، کیونکہ جو بچہ جس سے جتنا مانوس ہوتا ہے اس کی جلدی بات مانتا ہے، تو میں نے اس کو پکڑا اور اوپر لے کر گیا، لیکن دیکھا کہ اندر مسجد میں کیونکہ ہماری سیڑھی جو ہے بالکل اس کے ساتھ ہے نا، یعنی سیڑھی جیسے اوپر چڑھیں گے صحن جو مسجد کے اندر کا حال نظر آتا ہے۔ وہ مسجد میں عابد بھائی ہمارے ایک نماز پڑھ رہے تھے، 4 رکعت کی نیت باندھی تھی، میں نے ان کو تالا دیا تھا، پھر وہ نماز میں مصروف ہوئے تھے، موقع اچھا جانتے ہوئے اس بچے کو اوپر لے گیا۔ جیسے اسٹیپ ختم ہوئے سیڑھیوں پہ تو وہاں پر میں نے اس بچے کے گلے میں امامہ ڈال دیا، جیسے میں نے چادر ڈال رکھی ایسے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری جو ہمارا فرسٹ فلور شروع ہوتا ہے وہاں پر اس بچے کو میں نے کہا 1 منٹ میں آتا ہوں، پھر میں اپنے موبائل کی لائٹ کے ذریعے جو ہے ایسا یہ آری کا جو ہے ٹکڑا جو ہے اندر کمرے میں ہمارے یہاں جنریٹر رکھا ہوا اس کمرے سے نکال کر لے کر آیا، اور پھر یہ 15 سے 20 منٹ کا کھیل تھا جو ہوا کہ میں اس بچے کو اوپر لے گیا، جا کے بٹھایا، اس کا امامہ اتار کے سائڈ میں رکھا، اور جو ہے اس وقت شیطان مجھ پر سوار تھا، یقیناً جو میں نے ایسی حرکت کی یعنی کہ اس کا گلے کے اوپر جو یہ چھری چلائی، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ جرم سب سے ہوتا ہے لیکن مجھ سے بڑا جرم ہوا، میں اقرار کر رہا ہوں نا، مجھ سے بڑا جرم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے بیان دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے کہ آپ لوگ بھی سن رہے ہیں کہ انسان پہ کیسا بھی غلبہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس بچے کو جب وہ وہاں جس موقع واردات میں نے اس کو جو ہے چھری پھیری، تو پھر وہاں سے مجھے خطرہ ہوا کہ سیڑھیاں بہت قریب ہیں، سیڑھیاں چونکہ بہت قریب تھی نیچے سے اوپر چڑھنے والی، تو میں اس بچے کو اٹھا کے کونے میں لے گیا، وہاں پر رکھ دیا، اور اس کا امامہ وہیں رکھا رہا، ٹوپی دوسری جگہ، چپل دوسری جگہ، اور اس طرح میں فرار ہونے کی کوشش میں بھاگا، یعنی کہ ایسے بھاگا کہ مطلب تیز بھی نہیں بھاگا، اور میرے ہاتھ میں آلہ تھا، تو اس کو میں نے سب سے نیچے والی منزل پہ لے آ کے باتھ روم کے اندر میرے کپڑے بھی میں نے دھوئے، یہ آلہ بھی دھویا، کیونکہ میرے پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں مسجد کا امام ہوں، ایک باعزت آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے جو ہے یہ کام کیا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، ایک بیسک بھی ہوتی ہے، میں پڑھا لکھا شخص ہوں، دیندار بھی ہوں، لیکن بیسک نہ معلوم کیجئے گا، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب وہ جو اس کو بہرحال یہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ شہر کے چنگے مرس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایس پی صاحب بھی ہیں، ڈی ایس پی صاحب بھی ہے، میں نے کوئی بھی بیان اس میں کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں دیا۔ پھر میں بتا دوں ہماری پولیس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، الحمدللہ، محبت سے، پیار سے، کسی بھی سنتری نے، کسی حوالدار نے مجھے چماٹ تک نہیں مارا۔ 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں، مجھے ٹائم پر کھانا دیا جاتا ہے، VIP ٹھنڈا میٹھا پانی دیا جاتا ہے پینے کے لیے، الحمدللہ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے کہ مسجد کے امام کی وجہ سے، لیکن مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، اس کا میں اقرار کرتا ہوں۔